جس طرح یہ مردہ بچہ تمہاری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دنیا اس مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا دیکھا۔ جو مرا ہوا بچہ تھا اس کا ایک کان چھوٹا تھا۔ آپ نے اس کے کان کو پکڑا اور اس مردہ بچے کو اٹھایا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہے جو کوئی اسے 1 درہم میں خریدنا چاہے؟ انہوں نے عرض کی، جناب نہیں، مردہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ اگر زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب تھا، اس کا ایک کان چھوٹا تھا، اب تو یہ مردہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح یہ مردہ بچہ تمہاری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دنیا اس مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا لیسن ملتا ہے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے؟ لیسن یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کی رنگت میں، اس کی روشنی میں، اس کی چمک دمک میں ضائع نہ کریں۔ ہمارا جسم ادھر ہو اور ہماری سوچ آخرت کی طرف ہو۔ ہم ظاہراً سانس ادھر لے رہے ہیں، دھیان آخرت کی طرف ہو۔ تو چاہیے کہ ہم خوب نیکیاں کریں، اپنی زندگی سے فضول چیزیں نکالیں، بالخصوص سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز، اس پہ غور کیجیے۔ آج کل تو ٹیلی فون جو ہیں وہ آپ کو ویکلی رپورٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی چیز کتنا یوز کی ہے۔ کنٹرول کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کنٹرول نہیں ہو سکتی تو وہ چیزیں ڈیلیٹ ہی کر دیں جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہی بلکہ آخرت کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔